لاسمک الأعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ الہی قلبی محجوب، نفسی معیوب، ہوائی غالب، عقلی مغلوب، طاعتی قلیل، معصیتی کثیر، لسانی مقر بذنوبی فکیف حیلتی یا غفار الذنوب، اغفر ذنوبی کلہا یا غفار یا غفار یا غفار، یا ستار العیوب استر عیوبی یا ستار یا ستار یا ستار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے مرتبوں پر جلوہ گر جملہ علماء اہل سنت، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملہ عشاق، میری فیروز بختی اور سعادت مندی کہ چند گھڑیاں آپ دوستوں کی خدمت میں گزارنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کئی سال پہلے اسی مسجد میں گفتگو کے لیے حاضری ہوئی تھی۔ آج نقشہ بدلا ہوا ہے، خوبصورت تعمیر، عمدہ تزئین و آرائش، اس بات کی نشانی ہے کہ اب سنی بھی اللہ کے گھروں سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اللہ کریم انتظامیہ کے جذبوں میں اور جولانی عطا فرمائے، اور رب دو سرا کے ان مقدس گھروں کی حد سے بڑھ کر خدمت اور آبادی کی توفیق نصیب رہے۔ میں روٹین کا خطیب نہیں ہوں۔ روٹین کا خطیب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کو پسند آ جائیں تو نوازش ہوگی، ورنہ چند منٹ بوجھ سمجھ کر ہی آپ مجھے برداشت فرما لیں۔ گفتگو کے دوران پیسے وصول کرنا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ کوئی دوست اس حوالے سے بالکل تکلیف نہ فرمائے۔ گفتگو کے دوران نعرہ لگانا میری ڈیمانڈ نہیں ہے، اور اگر لگایا جائے تو مجھے زیادہ پسند بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی اگر پرہیز رہ سکے
تو آپ کی نوازش ہوگی۔ سبحان اللہ کہنا میرا مطالبہ نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے درجات کی بلندی کا اور نیکیوں کے حصول کا سبب ضرور ہے۔ نبی کہیں تو میری گفتگو کو کسی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھنا میری مجبوری ہے۔ آپ تو وعدے کے مطابق نہیں رکھ سکے، لیکن میں نے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا۔ قبلہ میرے بزرگوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں کی اور میری بھی غلامی کی نسبت سیال شریف کے ساتھ ہے، اور حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی نیک عمل خدا نخواستہ رہ جائے، اگلے وقت میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ وقت جو ضائع ہو جائے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے؟ وقت سانسوں کے آنے جانے کا نام ہے، اور جو سانس غفلت میں گزرا، جس سانس میں یاد الہی شامل نہ ہوئی، جس سانس میں ذکر خداوندی کی خوشبو نہ ہوئی، وہ ضائع ہے، اور جو سانس ضائع ہو گیا اس کی واپسی ناممکن ہے۔ شاید آپ دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پروگرام نہیں ہوتے، وہاں اچھی خاصی گیدرنگ اور اجتماع نہیں ہوتا، وہاں خوبصورت دینی مجالس اور محافل کا اہتمام نہیں ہوتا۔ الحمدللہ پورے قد کاٹ کے ساتھ ہوتا ہے، پورے ذوق شوق کے ساتھ ہوتا ہے، اور پورے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور پروگرام شروع ہونے سے کئی دن پہلے پروگرام کا شیڈول ایک ایک منٹ کا ہم وائرل کر دیتے ہیں، اور جتنے لوگ تشریف لے جانے والے ہیں اس وقت اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر گواہی دینے کو تیار ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وقت کسی کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے سب کچھ انسان کے اندر ہے۔ میرے اس جملے کو یاد رکھنا اور باہر جا کے بستر پہ لیٹ کے سوچنا، میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ سب کچھ انسان کے اندر ہے۔ جو مفتی اندر بیٹھا ہے، جو پیشوا اندر بیٹھا ہے، جو رہبر اور رہنما اندر بیٹھا ہے، اس سے کامل رہبر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ظاہری معاملات کو، اپنے پروگرامز کو، اپنے دینی مجالس اور محافل کو آپ جتنا منظم بنانا چاہیں، جتنا مستند بنانا چاہیں، جتنا معتبر بنانا چاہیں، جتنا مدلل بنانا چاہیں، جتنا باوقار بنانا چاہیں، اور جتنا عمدہ اور خوبصورت بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔
چوتھی بات جو میرے اصولوں میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری گفتگو کا محور اور اپنی ساری گفتگو کا مرکز تربیت کو رکھنا ہے۔ تربیتی گفتگو میں ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس گفتگو سے راضی ہو۔ سمجھ آ رہی؟ تربیتی گفتگو سے ضروری نہیں کہ سننے والے دوستوں کو کانوں کی لذت نصیب ہو۔ تربیتی گفتگو سے ضروری نہیں کہ آپ اپنے من میں جو سوچ لے کے آئے ہیں یا جو سننے کی خواہش اور آرزو لے کے آئے ہیں وہ آپ کے حصے میں آئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے چند منٹس اپنی طبیعت کے خلاف گفتگو کے مزاج کو اپنے مزاج پر غالب کر لیا، کانوں کو لذت نہ سہی دل کو قرار نصیب ہوگا۔ اور آپ ایک فیصلہ کر دیں کہ انسانی وجود میں اللہ نے بادشاہی کس عضو کو عطا فرمائی اور وہ دل کو عطا کی۔ کان خادم ہے دل کا، آنکھ خادم ہے دل کی، ہاتھ خادم ہے دل کے، پاؤں خادم ہے دل کے، قوت شامہ خادم ہے دل کی، قوت ذائقہ خادم ہے دل کی، یعنی باقی سارے جسمانی اعضاء خادم ہے اور مخدوم دل ہے۔ تو خادموں کی لذت بہتر ہے یا دل کی؟ بس اس نقطے کو لے کر آپ چند لمحے مجھے عطا فرمائیں گے۔ اور میری چونکہ میں نے کہا کہ تربیت کو میں نے بنیادی حیثیت دینی ہے، جب تربیت کو بنیادی حیثیت دینی ہے تو پھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ گفتگو مربوط ہو۔ مربوط کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے شروع کی اور اسی ٹاپک کو لے کے اینڈ تک چلے گئے، درمیان میں کبھی کوئی کالم آئے گا، کبھی کوئی پیراگراف آئے گا، کبھی کوئی جملہ آئے گا، لیکن ہر لفظ اور ہر جملے کا محور میری اور آپ کی تربیت کی روح ہوگی۔ اب اگر آپ اجازت دیں آپ کی اور میری مناسبت ہو جائے تو میں شروع کروں، کیونکہ میں نے وعدے کی پابندی کر دی ہے، بہت لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ میں شروع نے کہا کہ میں روٹین کا خطیب نہیں ہوں۔ روٹین کا جو خطیب ہے وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں ٹوٹل آرام فرماتا ہے، اور میری جو بزرگوں نے ذمہ داری لگا رکھی ہے اس کا 90% تعلق دن کی ڈیوٹی کے ساتھ ہے، تو وہ وہاں بے انصافی نہیں کر سکتا۔ تو مجھے کیا کچھ جھیلنا پڑتا ہے، کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ سہنا پڑتا ہے، یہ میرے اندر کا معاملہ ہے، بس آپ اشارہ سمجھ جائیں۔ توجہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ خوبصورت اہل سنت کے پروگرام بہت قیمتی پروگرام ہیں،
بہت شاندار پروگرام ہیں، بہت باوقار پروگرام ہیں، بہت حوصلہ افزا پروگرام ہیں، بشرطے کہ چند چیزوں کا خیال کر لیا جائے، چند چیزوں کا لحاظ رکھ لیا جائے۔ یہ وہ پروگرام ہیں جن میں آنے والے 95% محبت و عقیدت کے جذبوں سے سرشار ہو کر یہاں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ کرائے کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف چاولوں کے دل دادا نہیں ہیں، یہ صرف نمائش اور شہرت کے بھوکے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے سامنے فرما دیا تھا کہ آنے والے زمانوں میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، جبرائیل کی آمد و رفت کو نہیں دیکھا، سورج کو الٹے پاؤں پلٹتے نہیں دیکھا، چاند کو ریزوں میں تقسیم ہوتے نہیں دیکھا، درختوں کو جڑوں سمیت میری بارگاہ ناز میں آ کر سجدہ ریز ہوتے نہیں دیکھا، ابو جہل کے بند ہاتھوں میں کنکریوں کو شہادت پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود میرا تصور آتے ہی وہ لوگ جھوم جایا کریں گے، میرا خیال آتے ہی ان کے رخساروں پہ کھلکھلاہٹ آ جائے گی، اور ان کے رخساروں پہ میرے پیار کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میری عقیدت اور احترام کی وجہ سے ارغمانی کیفیات طاری ہو جائیں گی۔ فرمایا جنہوں نے بن دیکھے اتنا پیار کیا ہے، اتنی محبت کی ہے، ان کے مقام کو میں ہی سمجھتا ہوں۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ سارے لوگ جب لنگر کی طلب میں بھی نہیں آتے، کرائے لے کر بھی نہیں آتے، نمود و نمائش کے جذبے سے بھی بے نیاز ہو کر ان مجالس میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہم اپنے ایجنڈے میں اتنی خوبصورتی پیدا کیوں نہیں کرتے کہ جب یہ یہاں سے اٹھے ان کا عقیدہ آسمان تک پہنچا ہوا ہو اور محبت مصطفیٰ اللہ کے عرش کے کنگروں تک پہنچی ہوئی ہو۔ ان کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، اور اس قصور کے پیچھے میں رومی کی آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں۔ امت مصطفیٰ کا کتنا بڑا بطل جلیل ہے۔ جمادی الثانی کی 25 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ صرف ایک جھلکی عرض کرنی ہے، بات آگے ان کی سنانی ہے جو انہوں نے میرے لیے فرمائی۔ ترکی میں زلزلہ، سینکڑوں جانیں ضائع، خوش عقیدگی کا زمانہ تھا۔ ہر مسلمان اس نقطے کو سمجھتا تھا کہ اللہ کا ولی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا حبیب ہوا کرتا ہے۔ تو اس مقام محبت کو دیکھتے ہوئے لوگ جوق در جوق، قطار در قطار، لشکر جرار کی شکلوں میں
اولیاء اللہ کے قدموں میں حاضر ہوتے، ان کی زیارت کا شرف حاصل کرتے، ان کی کیمیائی مجالس میں بیٹھ کر اپنے مردہ دلوں کو زندگی بخشتے اور اپنی پرکیف روحوں کو روحانی ارتقا بخشتے۔ ان کی نظر کیمیا اثر سے اپنے من کی خامیوں اور اپنے اندرون کی خرابیوں کا انتظام اور علاج کراتے۔ زلزلہ نہیں رک رہا، ہزاروں جلال الدین رومی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور، توجہ کی ضرورت ہے، نگاہ کرم کی ضرورت ہے، صدقے دیے ہیں، نوافل پڑھے ہیں، استغفار کی کثرت کی ہے، آیت کریمہ کے ورد کیے ہیں، یا کریم کے کروڑوں لاکھ نکالے ہیں، لیکن اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال تھمنے کو نہیں آ رہا۔ رومی نے جب یہ بات سنی ہلکا سا مسکرائے۔ لوگوں نے کہا حضور ہماری جانوں پہ پڑی ہے اور ہم مشکل کشا سمجھ کر آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ سنو، رومی نے کہا زمین پیاسی ہے، تر لقمے کی امیدوار ہے۔ سکی روٹی نہیں، چوپڑی ہوئی روٹی، اب سمجھ آ گئی، لقمہ تر۔ زمین بھوکی ہے، خشک روٹی سے وہ سیر نہیں ہوگی، اس کو لقمہ چاہیے جس سے اس کی بھوک کا علاج ہو، اور عام لقمہ نہیں، لقمہ تر چاہیے۔ لوگ حیران کہ یہ کیا فرما رہے ہیں، بس یہ کہا، بیٹھے تھے، لیٹ گئے، اس میں ذات آج ہماری روحانی مفلسی کا یہ حال ہے کہ میں نے اس میں ذات لفظ بولا، میرے کتنے سنی مسلمانوں کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ جن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن چیزوں کے درپے ہونے کی مجبوری نہیں ہے، جن چیزوں کے لیے وقت، قوت، توانائی اور وسائل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ ہم سب کچھ کھپا رہے ہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے کیا لفظ بولا، اس میں ذات، اس سے مراد ہے اللہ کا ذاتی نام، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ تو جلال الدین رومی نے بیٹھے تھے، لیٹ گئے، اس میں ذات اللہ 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 اللہ، اس کا تکرار شروع کیا، جان جسم سے نکل گئی، جس وقت قبر میں رکھے گئے زلزلہ رک گئے۔ اور یہ بات ہمارے اکابر نے تو لکھی ہی لکھی ہے۔ شبلی بہت بڑا اردو کا تاریخ نگار ہوا ہے، اس کے مذہب کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اکثر اہل حدیث اور دیابنہ اس کو بعض حوالوں سے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے مولانا روم کا تذکرہ لکھا اور اس کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے۔ یہ رومی ہے۔ ایثار کا عالم، ہمدردی کا عالم، مخلوق خدا سے شفقت کا عالم، کہ اپنی جان پیش کر کے رسول اللہ کے غلاموں کو بچا لیا۔ یہ رومی کہتے ہیں۔
بہت توجہ سے سننی ہے آپ نے بات، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آرگنائزر ہیں۔ آرگنائزر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پروگراموں کو وہ سنبھالنے والے ہیں، مختلف انتظامی معاملات سے ان کا تعلق۔ اکثر دینی مدارس کے بچے تشریف فرما ہیں، بہت ساری مساجد کے علماء کرام اور ائمہ ذیشان تشریف فرما ہیں۔ چونکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ذمہ دار ہیں، صاحبان منصب ہے، جن کے ذمے معقول اور مستند ایجنڈا بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ رومی نے مجھے سمجھایا، رومی نے آپ کو سمجھایا کہ جس نے لوگوں کو نصیحت کرنی ہو، جس نے لوگوں کو تلقین کرنی ہو، جس نے لوگوں کی تربیت کرنی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی کوئی اصول ہے، اس کے لیے بھی کوئی ضابطے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس موضوع کو نامکمل نہیں چھوڑا، لیکن رومی کا اپنا انداز ہے، خوبصورت انداز، سہولت والا انداز۔ اس نے یہ ساری چیزیں قرآن سے لی ہیں، ساری چیزیں مصطفیٰ کے فرمان سے لی ہیں۔ بہت توجہ دوستو، رومی کہتے ہیں کہ جس نے نصیحت کرنی ہو، واز کرنا ہو، یہ ضروری نہیں کہ ٹوپی ایسی پہنے، امامہ شریف اس رنگ کا یا اس سائز کا باندھے۔ توجہ بھائی، جس نے واز اور نصیحت کرنا ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کے کپڑوں کا معیار یہ ہو، اس کی اینک کا سٹائل یہ ہو۔ جس نے واز اور نصیحت کرنی ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ فلاں گاڑی پہ بیٹھ کے آئے، یہ ضروری نہیں کہ اتنا لفافہ طے کر کے آئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ چیز اشارے ہیں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہو۔ فرمایا جو کرنے والا کام ہے وہ کرو، جو سمجھنے والا کام ہے وہ سمجھو۔ رومی کہتا ہے جس نے یہاں بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے، لوگوں کی تربیت کا اہتمام کرنا ہے، واض و نصیحت کرنی ہے، اس کے لیے 3 چیزیں اختیار کرنا ضروری ہے۔ نمبر وار عرض کرتا ہوں، اچھی طرح آپ دل کی تختی پہ لکھ کے جائیے گا۔ رومی کہتے ہیں کہ ہر مبلغ، تبلیغ کرنے والا، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے جتنا بولے سچ بولے۔ بہت بڑا جملہ کہ بلا مفتی صاحب اس کی گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ جتنا بولے سچ بولے۔ اگر یہاں بیٹھ کر گفتگو کرنے کے سے میرا مقصد یہ ہو کہ سننے والوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں میری دھاک بیٹھے، گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہو کہ جیبوں میں جتنے پیسے ہیں وہ میں نکال کے اٹھوں، سنانے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ میری بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے، اسی مجلس سے 4-5 میرے ٹائم اور طے ہو جائیں۔ اگر اس قسم کے مقاصد لے کر گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا ہے، پھر وہ ایمانداری کے ساتھ پورا سچ نہیں بول سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ تھوڑا بول لے لیکن جتنا بول وہ سچ بول، وہ قرآن کے پہرے میں بول، رسول اللہ کے فرمان کے سائے میں بول۔
اور ایسے بزرگان دین جن کے اقوال، جن کے اشعار، جن کے ملفوظات قرآن اور حدیث کے تابع ہیں، ان کا سہارا لے کے بول، تاکہ جب تو اٹھے دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ محبت کی نظر سے تجھے تک رہا ہو۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو تو آپ جانتے ہوں گے بھائی، جو بابا فرید کو جانتا ہے وہ محبوب الہی کو کیسے نہیں جانتا۔ محبوب الہی جتنی خیرات لے گئے ہیں آپ کے نگر سے لے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں بات کو آگے لے جا رہا ہوں، مجھے ان کا ملفوظ ذہن سے اچانک نکل گیا۔ کہہ رہا تھا کہ رومی نے کہا جو بول سچ بول۔ محبوب الہی فرماتے ہیں، یہ بھی نسخہ ہے، کاش کوئی ایک بندہ ہی قابو کر لے۔ آپ فرماتے ہیں جس مومن کے بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ 20 دن، کتنے دن؟ 20 دن فارغ بیٹھا رہے، اسے لکھنے کو کچھ نہ ملے، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں 20ویں دن اللہ اس مومن کو ولیوں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ فرمایا سچ بولے۔ دوسری بات، اب اس میں خود بخود علماء سمجھتے ہیں کہ خطیب حضرات، مقرر حضرات اپنی بات کو چمکانے کے لیے، اپنی بات کو مثالے دار بنانے کے لیے، اپنی بات کو چسکورا کرنے کے لیے گھڑی ہوئی حدیثیں، موضوع روایات سنو۔ فرمایا دوسرا سبق یہ ہے کہ جس نے لوگوں کو کچھ بتانا ہو، سکھانا ہو، سمجھانا ہو، وہ سچ تو اس نے بولنا ہی ہے، اگلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ سوچے، وہ یہ سمجھے کہ اس سچ کی اس مجلس میں ضرورت بھی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جو باریک اور خوبصورت اور ذہین دماغ رکھتے ہیں، وہ باہر کا جو مذہبی ماحول بنا ہوا ہے اس کو سامنے رکھیں اور رومی کے اس فرمان کو سامنے رکھیں۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جو سچ ہے لیکن ان کے مجلس میں بیان کرنے سے، مجالس میں ذکر کرنے سے، محافل میں وہ موضوعات چھیڑنے سے فتنوں کے دروازے۔ وہ دانشمندی کہاں ہے؟ وہ بصیرت کہاں ہے؟ وہ حکمت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا بالموعظۃ الحسنۃ والحکمہ، کہ جب بھی اللہ کی طرف دعوت دینے لگو اچھی بات اور دانش و دانائی والی بات کرو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، فتنوں کے جتنے دروازے کھلے ہیں، ان مسائل کو ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے تھے یا کم جانتے تھے؟ لیکن اللہ نے ان کو علم کے ساتھ، فہم کے ساتھ، حکمت و بصیرت کا نور بھی عطا کر رکھا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، جن لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں وہ بخوبی
میری بات کی تہ تک جا رہے ہیں۔ رومی نے کہا تیسرا سبق معظم کے لیے یہ ہے، سچ بولے، جو ضرورت ہے وہ بولے، اور تیسرا یہ ضروری ہے جتنا بھی بولے محبت سے بولے۔ ہائے ہائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ پیار سے بولے، ایسے لفظ منہ سے نہ نکالے جو سینوں کو چھلنی کر کے رکھ دے، ایسے جملے نہ کسے جو روح کو تڑپا کے رکھ دے، ایسا اسلوب گفتگو اختیار نہ کرے جس سے مذہب اور مسلک سے لوگوں کو نفرت ہونی شروع ہو جائے، ایسا لب و لہجہ اختیار نہ کرے جس سے منافرت، کشیدگی، بغض و عداوت کی لہر ماحول میں پھیل جائے۔ پھر اس اصول کی روشنی میں منبر پہ بیٹھ کے گالیوں کا جواز بنتا ہے۔ توجہ، بہت توجہ۔ یہ نوجوان سکالر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، امت کی فکری، امت کی روحانی، امت کی علمی باغ دوڑ انہوں نے سنبھال رکھی ہے، اور کتنوں نے سنبھال دی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، رومی کی ان نصیحتوں کو پلے باندھ کر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کر۔ دوستان ذی وقار، ہم مجلس میلاد اور محفل عرس میں حاضر ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ یہ خوبصورت مجالس ہم جتنا ان کو مفید بنانا چاہیں، جتنا مؤثر بنانا چاہیں، اور جتنا عالمگیر رزلٹ ان سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کرائے کے نہیں، جبری پرتھی نہیں، کسی لالچ میں گرفتار نہیں، یہ رسول اللہ کی عنبری زلفوں پہ نثار ہو کر آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ان کے جذبات کی قدر کیجئے، ان کی محبت رسول کا احترام کیجئے، توقیر مصطفیٰ کے نوری جذبات جو ان سینوں میں مچلتے ہیں ان کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے۔ ہم کھانا کھانے کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، کئی دعائیں حدیث میں مذکور ہیں، یہ الگ بات ہے۔ سنی کا مزاج دعاؤں کی طرف متوجہ، بھئی یہ شکوہ درست ہے یا غلط ہے؟ اگر درست ہے تو پلٹ کے آ جائیے۔ جو دعا میرے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہے اس کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے وہ کسی اور دعا کی ویلیو نہیں ہے۔ مساجد میں درس قرآن اور درس حدیث ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں سفارش کروں گا اور گزارش کروں گا مدرس سے، درس دینے والے سے، کہ جہاں قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کی تشریح کرتے ہیں، وہاں روزانہ کی بنیاد پر رسول اللہ کے ان سچے غلاموں کو میرے رسول کی ایک دعا بھی یاد کرا دیا تھا۔ تھوڑے عرصے میں میرے رسول کے لبوں سے نکلی ہوئی بے شمار دعائیں ان نوری چہروں والوں کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، مشہور دعا ہے۔
یہی اکثر عوام کو زیادہ آتی ہے. ایک دوسری دعا میں اس کو بنیاد بنا کر اس سے اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد اور بالخصوص اس وقت یہ دعا مانگو جب تم کسی دوست کے گھر بیٹھ کے اس کے گھر سے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہو. بالخصوص مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، بزم سدیدیہ معظمیہ کے صدر حاجی قبلہ ریاض احمد صاحب تشریف فرما ہیں، بھائی اجمل موجود ہیں اور بہت سارے ہمارے پیر بھائی موجود ہیں، اور وہ جانتے ہیں یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ پیر ہو یا مسجد کا امام خطیب ہو، ان دونوں طبقوں کی عوام جتنی خدمت کر لے جتنی خدمت کر لے بس لگتے یہ دونوں طبقے شکریہ ادا نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ مزاج بن گئے ہیں پیروں کے اور علماء کے. پیر اور علماء سمجھتے ہیں کہ عوام کا خدمت کرنا ان کا حق ہے. جس طرح اولاد کی خدمت کی جائے تو اولاد حق سمجھتی ہے، شکر ادا یہ بھی نہیں کرتے. نہ دوستو نہ، اس مزاج کو بدلو. اس مزاج کو بدلو گے تو معاشرے میں اور پیار کی فضا قائم ہو جائے گی. کیا منبر پہ بیٹھ کے آپ سناتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تحفے باہم ایک دوسرے کو تحفے دو؟ لیتے ہو تو حضور نے فرمایا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تو راضی ہوگا، رسول پاک کی خوشی تو نصیب ہوگی. فرمایا نقد فائدہ یہ ہوگا تمہارے اپنے درمیان محبت کا ماحول قائم ہو جائے گا. ذرا قرآن میں بھی چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے صرف ہضم نہ کر جاؤ، صرف قبول نہ فرما لو، اس کے بدلے میں اس سے اچھا یا کم از کم اس جیسا تحفہ لوٹاؤ. قرآن نہیں، یہ مزاج بدلو. بس مزاج بدلنے کی دیر ہوگی. معاشرے کے اندر خدمت قرآن کی وجہ سے، خدمت مسجد کی وجہ سے، خدمت منبر و محراب کی وجہ سے عزت پہلے ہے، ادب پہلے ہے، احترام پہلے ہے. ادب اور احترام کے ساتھ جب محبت کے جذبات مل جاتے ہیں معاشرے میں انقلاب آ جاتا ہے. اس نقطے کو سمجھو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں بھول جاتا ہوں مجھے اگر، کہ ہم اپنے پروگراموں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایجنڈا جتنا خوبصورت بنائیں گے یہ پروگرام اتنے ہی قیمتی اور عظیم ہوتے چلے جائیں گے. بات کیا چلی تھی کسی کو یاد ہے؟ جی ہاں، دعا. وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب کسی کے گھر کھانا کھاؤ میرے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اے اللہ جس نے کھانا کھلایا اس پر بھی رحم فرما، کھانا کھانے والے پر بھی رحم فرما. ہاں، جس نے کھانا کھایا اس پہ رحم فرما، جس نے کھانا کھلایا اس پہ رحم فرما. اب کھانا کھانے والے کا ذکر پہلے
اور کھانا کھلانے والے کا ذکر. یا رسول اللہ خرچہ میرا ہوا، گھر والے میرے 4 گھنٹے آگ کے پاس کھڑے رہے، پتہ نہیں مجھے سننے سنانے کو کیا کیا ملا، اور آپ نے اجر دیتے وقت کھانے والے کا ذکر پہلے کیا، میرا ذکر بعد میں کیا. محدثین فرماتے ہیں، توجہ، اس کی وجہ یہ ہے اگر کھانا کھانے والا نہ آتا تو تمہیں یہ اجر کیسے ملتا؟ اللہم آت اجر الآکلی والموکلی. اگر یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ یہ محبت والے، یہ محبت والے، یہ احترام والے، یہ جذبات پیار اپنے سینے میں سجا کر، دکانیں بند کر کے، فنکشن چھوڑ کر، مجبوریاں چھوڑ کر، وقت بے وقت آپ کے اعلان پر مجالس میں، محافل میں، مساجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہمارے محسن ہیں. ان کو نوکر نہ سمجھو، ان کو محسن سمجھو. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب آپ ان کو محسن سمجھو گے ان کی قدر سینوں میں آئے گی. اگر اس انداز سے آپ ان دوستوں کو ساتھ ملا کے چلو گے تو جو آپ کے من میں تبدیلی اور انقلاب کی آرزو مچل رہی ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. 2 باتیں اور رہ گئی. دوسرا، ہم نے اپنے پروگراموں کو وقت کے اعتبار سے قیمتی بنانا ہے. یہ شکوہ سب کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. لیکن جب اپنی مسجد میں، اپنی تنظیم کے ماتحت کوئی پروگرام کرنے کا وقت آتا ہے، فلاں سیٹھ صاحب کی مجبوری ہے، فلاں چودھری صاحب کی مجبوری ہے، فلاں ممبر صاحب کی مجبوری ہے. دوستان ذی وقار، وہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں، وہ جتنے باوقار لوگ ہیں، وہ جتنے باعظمت افراد ہیں، ان کی عظمت کو، ان کے وقار کو، ان کے مرتبے کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عزتیں دی ہے، لیکن ان سے بڑھ کر رسول اللہ اور اللہ کا ذکر مرتبے میں اونچا ہے. یہ ذہن سازی کریں دوستوں کی، یہ نکتہ دوستوں کے دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز وہ سارے لوگ، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے سینے میں محبت مصطفیٰ سے دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں. آپ پیار سے، محبت سے، اخلاص سے جب ان کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کریں گے، وہ بھی عوام اہل سنت کی طرح اپنی مجبوریوں کو چھوڑ کر آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. تیسری اور آخری بات، توجہ، کہ یہ خوبصورت پروگرام، میں نے جس طرح کہا کہ ان سے قیمتی لوگ کوئی نہیں، ان کے سامنے جب گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو، ان کے ساتھ بات کرنے کا جسے موقع ملے، وہ حضور کی ذات کو محور بنا کر، حضور کی ذات کو مرکز بنا کر صرف سیدہ حلیمہ کی لوریوں تک گفتگو کو بند نہ کرے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقام جس کے بارے میں حضرت جابر نے کہا تھا اللہ نے سب سے پہلے
کسے پیدا کیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے بڑا واضح فرمایا تھا، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو رب کے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ آپ نے لفظ نوٹ فرمایا جناب جی، کس سے پیدا کیا؟ رب کے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ جب فیض آئے گا اعتراض اٹھ جائے گا، شرک کا قلع کما ہو جائے گا، فریق مخالف بھی کہے گا ہاں یہ تو قرآن کے تابع ہو کے بات کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ توجہ، اللہ فرماتا ہے خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم کے جثے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اس کے بعد آدم کے وجود میں اپنی روح کا فیض منتقل کیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سب مفسرین نے کہا کہ روح کا فیض، جس طرح من روحی کا مطلب ہے اللہ نے اپنی روح کا فیض وجود آدم میں فارورڈ کیا، بالکل اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نور کا فیض وجود مصطفیٰ میں سمو دیا۔ خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی، میں ویسے بات کرنے لگا تھا کہ صرف لوریوں تک بات نہ رکھیں، صرف پنگھوڑے کے ارد گرد پورا مہینہ نہ گھومتے رہے۔ اس دن سے جب نور الہی کا فیض وجود مصطفیٰ میں منتقل ہوا تھا، وہاں سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک جو مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیض مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، تصرفات مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، جلال مصطفیٰ، شمائل مصطفیٰ، سب کو بیان کرتے چلے جائیں۔ جس دن سے ہم نے اس حقیقت کو چھوڑا ہے، گلی گلی میں انجینئر بن گئے ہیں۔ قصور ان کا نہیں، قصور میرا ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ توجہ چھوڑو، اور اس سے آگے میں عرض کروں گا کہ ہمارے جمعہ کے پروگرام کسی مذہب میں اتنے مثالی پروگرام نہیں ہیں، نہ اشتہار، نہ وال چاکنگ، نہ بینرز، نہ دعوتی کارڈ، نہ باہر سے ساؤنڈ سسٹم، نہ نقیب کی مصیبت، نہ نعت خوان کے ناز نخرے، نہ کسی اور بھاری لفافے کی مجبوری۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بغیر کسی تکلف کے اللہ کا گھر خود ہی بھر جاتا ہے۔ پھر میں اس کو مفید کیوں نہیں بناتا؟ میں اس اجتماع کو کیش کیوں نہیں کرتا؟ میں حضور کی جگہ پہ بیٹھ کر ان محبت والوں کے ذہنوں کو اور خوشبودار کیوں نہیں کر سکتا؟ ان کے سینوں میں حضور کی محبت کا جو عطر ہے، اس کے اندر مزید عطر افشانی کیوں نہیں کرتا؟ میں اس لیے یہ باتیں کھول کے کہہ رہا ہوں، کوئی دوست یہ نہ سوچے نمازی آندے کوئی نہیں، اسی کدن سنائیے۔ ذہنوں میں سوال آ رہا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جہاں میں یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں، 1 بجے سے لے کر سردی گرمی میں 2 بجے تک 1 گھنٹے کا پورا خطاب ہوتا ہے، اور میرے جاننے سے پہلے پیر بھائی نہیں، مریدین نہیں، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد کو بھر چکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ مجھے یہ نکتہ سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے یہاں بیٹھ کر اس منصب کا سے انصاف کرنا ہے، سچ بولنا ہے، جو ضرورت ہے وہ بولنا ہے، اور جو بھی بولنا ہے وہ میٹھے لہجے میں بولنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ہر گوشے کو چھیڑے، ہر موضوع پہ گفتگو کرے، پوری کائنات کے اندر ساری مخلوق میں سے میرے مصطفیٰ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، جتنا آپ پر لکھا گیا، جتنا آپ کے لیے پڑھا گیا، جتنا آپ کے لیے بولا گیا، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قصور میرا ہے میں سست ہو گیا ہوں، قصور میرا ہے میں ذمہ داری کا احساس نہیں کر پا رہا۔ اپنے ممبروں کو باوقار بنائیں، اپنی مجالس کو باروب بنائیں۔ جب حضور کی بات کریں گے، کبھی حضور کی پیدائش کی بات ہوگی، کبھی حضور کی سیرت کی بات ہوگی، حضور کے اخلاق کی بات ہوگی، حضور کے اختیار کی بات ہوگی، حضور کے تصرف کی بات ہوگی، حضور کے علم غیب کی بات ہوگی، حضور حاضر ناظر کس اعتبار سے ہے وہ تشریح ہوگی۔ نورانیت کا معیار حضور کی ذات کے حوالے سے علماء حق نے کیا بیان کیا ہے، توازن کے ساتھ جب آپ بیان کریں گے، سب سے پہلے تو رسول اللہ کی اپنی توجہ نصیب ہوگی۔ کیا ہم نہیں مانتے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے اعمال کو سچے ولی بھی تک رہے ہیں، اللہ بھی تک رہا ہے، اس کا رسول بھی تک رہا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو آپ اس نقطہ نظر کو لے کر، چونکہ ابھی 5 ربیع الاول ہے، 25 دن باقی ہیں، آپ یہ نہ کہنا کہ ہمیں میلاد نہیں سنایا، ہمیں فلاں بات نہیں سنائی، ہم نے یہ سننا تھا۔ اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ اور تدبر و فکر کے ساتھ میری باتوں کو آپ سوچو گے تو آپ یقیناً مجھے دعا بھی دو گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد بھی کرو گے کہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے مالک ہمیں اس پہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے پہلے یہ کہا ہے جو بات کروں گا دل سے کروں گا، اور از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے کی جاتی ہے اس کا نشانہ بھی دل ہی بنتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو یہ دلوں کی جو کھیتی ہے اس کو آباد کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی روحوں میں حضور کی محبت کا جو چشمہ پھوٹا ہوا ہے اللہ اس میں اور روانی عطا فرمائے۔ فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، فسانہ محبت کی شاید کوئی انتہا نہیں، جسے جتنا یاد ہے سنائے جا رہا۔